السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا یہ عظیم الشان اجتماع عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل بھلوال کی جانب سے منعقد ہے. اکابر علماء کرام سٹیج پر تشریف فرما ہے. بالخصوص ہمارے مخدوم و مخدوم زادہ حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم، دیگر معزز اکابر علماء کرام تشریف فرما ہے. ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں اور آپ ہماری تقریریں سنتے رہتے ہیں. میں آپ کے اور مہمانوں کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا. بس 2-3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. حضرت مولانا عبد الواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم فلسطین کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا. آج یہ کیونکہ اس وقت ہنگامی حالات ہیں، پوری دنیا پر فلسطین موضوع سخن ہے، لیکن ایک بات بڑی عجیب اور اہم ہے کہ ہر آدمی کی زبان پر یہ بات ہے کہ اس ظلم، جبر، بربریت کے خلاف اسلامی ممالک کی عوام سڑکوں پر ہے، اور سب کی زبانوں پر ایک ہی بات ہے کہ معلوم نہیں ہمارے حکمران کیوں خاموش ہیں. ہر خاص و عام کی زبان پر یہی بات ہے، اور بلا شبہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب تک کسی مسلمان حکمران کی طرف سے کوئی جاندار بیان، ایسا بیان جس سے یہود یہ سمجھیں کہ اب اگر ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اس میں ہماری موت ہے، ایسا بیان ابھی تک نہیں آیا. پھر ہم یہ کہتے ہیں اس سب کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اسلامی ملک، ان کے حکمران بظاہر آزاد ہیں، حقیقت میں غلام ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کی تھوڑی توجہ چاہوں کہ یہ حکمران در حقیقت غلام ہیں، اور غلام قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. تو میں چند منٹوں میں غلامی اور آزادی کا مفہوم عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. غلامی کہتے کسے اور آزادی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے آزادی کہتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کے محکوم ہو، اور غلامی کہتے ہیں بندے بندوں کے محکوم ہو. پھر بات عرض کروں گا. آزادی کہتے ہیں بندے اللہ کے محکوم ہو، اور غلامی کہتے ہیں بندے بندوں کے محکوم ہو. جب بندے اللہ کے محکوم ہوتے ہیں تو زمین پر عدل، امن، دنیا ترقی کرتی ہے، اور جب بندے بندوں کے محکوم ہوتے ہیں تو زمین پر ظلم، جبر، بربریت، تشدد جنم لیتا ہے. ایک مثال، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی میں آپ کی موجودگی میں تقریباً 83 جنگیں لڑی گئی،
جن میں سے 27 غزوات ہیں اور بعض روایات میں 23، جن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت کی۔ بہت توجہ فرمائیں گے، وقت ہے 10 سال اور جنگیں ہیں 83، اور لوگ کتنے قتل ہوئے؟ دونوں طرف کے مقتولین، مسلمانوں کے شہداء اور مشرکین کے مقتولین ملا کر کل تعداد ہے 1027 یا 28، اور نتیجہ دنیا کے 9 لاکھ مربع میل پر مثالی امن۔ وجہ اللہ کے بندے، اللہ کے محکوم۔ اس کے برعکس ہمارے قریب کے زمانے میں 2 عظیم جنگیں ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم میں 73 لاکھ انسان قتل ہوا، اور دوسری جنگ عظیم میں 3 کروڑ 33 لاکھ لوگ قتل ہوئے۔ گویا دونوں جنگوں میں 4 کروڑ سے زائد انسان قتل ہوا، مگر دنیا کے 1 انچ پر امن قائم نہیں ہوا۔ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری جد و جہد بندوں کو بندوں کا غلام بنانے کے لیے تھی۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج دنیا میں جو جنگ ہے، دنیا میں جو لڑائی ہے، وہ اس بات کی نہیں ہے کہ دنیا سے ظلم ختم کیا جائے، دنیا سے جبر ختم کیا جائے، دنیا کی معیشت کو استحکام دیا جائے، دنیا سے غربت کا خاتمہ کیا جائے۔ نہیں، جنگ اس بات کی ہے کہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، ایک طاقت چاہتی ہے کہ اس ظلم کا سربراہ میں ہوں، اور دوسری طاقت چاہتی ہے کہ اس ظلم کا سربراہ میں ہوں۔ جنگ ظلم و جبر کی سربراہی کی ہے، جنگ معیشت کے استحکام کی نہیں ہے، غربت کے خاتمے کی نہیں ہے، چوری اور ڈکیتی کے خاتمے کی نہیں ہے۔ اس صورتحال میں ہمارے اکابرین نے بر صغیر کی تاریخ میں ہمیں ان نامساعد حالات میں آزادی کی جد و جہد کا درس دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالی تک ہمارے اکابرین نے ہمیں آزادی کی جد و جہد کا حکم دیا ہے، اور آزادی کی جد و جہد کا سبق دیا ہے، اور آج ہم گھبرا رہے ہیں، پریشان ہیں، اور بلا شبہ پریشان بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں بڑے کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، آج اگرچہ بظاہر ہم کمزور ہیں، کیونکہ طاقتیں جن کے پاس ہیں ان کے دل کسی اور کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان سکالروں سے متعلق جو آج بھی اسرائیل کو منوانے کے در پر ہیں، اور عجیب بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل یہ یہودیوں کا ہے۔ شاید میں بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، شاید ان کو اپنی معلومات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ علاقہ فلسطین، بیت المقدس، یہ علاقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 300 سال پہلے اس علاقے سے یہودیوں کو عیسائیوں نے مار مار کر نکال دیا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو یہ علاقہ یہودیوں کے قبضے میں نہیں تھا، یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर जब बैतुल मुक़द्दस में पहुंचा और 10 दिन तक उन्होंने घेराव करके रखा और कोई पेशरफ नहीं हुई, तो यहाँ से ईसाइयों का एक वफद बाहर आया और उसने आकर सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर लश्कर थे, उनके रुफ़ाक़ा के साथ मुज़ाकरात करना चाहे। पूछा तुम कौन हो? कहा मुसलमान हैं। कहाँ से आए हैं? मक्का से आए हैं। यहाँ क्या लेने आए हो? कहा या तो हमारे पैगंबर का कलमा पढ़ो, कलमा नहीं पढ़ते जलील होकर जिजिया दो, जिजिया नहीं देते तो तुम्हारी और हमारी जंग होगी, फिर देखा जाएगा जो होगा। उन्होंने कहा ना हमने कलमा पढ़ना है ना हमने जिजिया देना है, और सुनो तुम यहाँ 10 साल भी बैठे रहो तुम बैतुल मुक़द्दस को फतह नहीं कर सकोगे। इन्होंने कहा क्यों? हमने दुनिया भर में फला फला इलाके को फतह किया है, फला फला ताकत को शिकस्त दी है। बहुत तवज्जो से मेरी बात समझिएगा। फला फला ताकत को हमने शिकस्त दी है, फिर तुम कैसे कहते हो कि हम ये इलाका फतह नहीं कर सकेंगे? उन्होंने कहा सुनो, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस इलाके को जो शख्स फतह करेगा उसकी अलामत हमारे पास मौजूद है। सहाबा किराम ने कहा वो मालूमात बयान करो। अब वो एक एक अलामत बयान कर रहे हैं और सहाबा किराम की नजरें, सहाबा किराम के दिल दिमाग खत्ताब के बेटे उमर बिन खत्ताब के चेहरे पर लगी हैं। एक एक अलामत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में पाई जा रही है। जब वो अलामत मुकम्मल कर लेते हैं, सहाबा किराम के चेहरों पर खुशी के आसार नजर आते हैं, तो वो हजरात फरमाते हैं सहाबा किराम कि ये सारी अलामतें हमारे अमीरुल मोमिनीन में पाई जा रही हैं। उन्होंने कहा आप अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ। इन्होंने खत लिखा। 4 महीने के लगभग सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। मुख्तसर कर रहा हूँ, सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने रुफ़क़ा के साथ इस्तक़बाल किया, और जब सैयदना फारूक आज़म की इत्तिला ईसाई राहिबों को मिली तो ये अपनी किताबें लेकर, अपने उलमा को लेकर बैतुल मुक़द्दस से बाहर आए, और किताबों में लिखा है जो ही सैयदना फारूक आज़म इस शहर के अंदर दाखिल हुए, एक राहिब ने अपने कानों पर हाथ रखा और जोर से चीख मारी और कहा कि नबूवत बनु इस्राइल से बनु इस्माइल में मुंतकिल हो चुकी है। रब्बे मोहम्मद की कसम है ये वही शख्स है जिसकी अलामत हमारी किताबों में मौजूद है, लिहाजा चाबियां इसके सुपुर्द कर दी जाए। जनाबे अली, यहूदियों का कब्जा कब था? हमने यहूदियों से मुल्क कब लिया था? ईसाइयों ने अपनी मजहबी किताबों के मुताबिक हमारे नबी की नबूवत को तस्लीम करते हुए मुल्क हमारे सुपुर्द किया। मेरी बात कुछ समझ रहे हैं आप? मुल्क हमारे सुपुर्द किया गया था। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद 1099 तक मुल्क हमारे पास रहा। उसके बाद ईसाइयों को फिर जुनून उठा, उन्होंने इस पर कब्जा किया, मगर मुसलमान मिल्लत जाग रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहिमहुल्लाह ताला ने फिर इस पर कब्जा किया। तो ईसाइयों ने अपनी पेशगोइयों के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस को हमारे सुपुर्द किया है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ लाने के बाद अब ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़माना नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़माना नहीं है। तो लिहाजा ये बात तो उन हजरात से कहना चाह रहा था जिनका ख्याल ये है कि बैतुल मुक़द्दस तो यहूदियों का है, उनके सुपुर्द कर देना चाहिए, ये नाजायज़ कब्ज़ा है। जैसा कि कहा गया, मैं बात को बार बार दोहराना नहीं चाहता, अब एक पैगाम देना चाहता हूँ, बात मेरी खत्म। इस वक्त हमारे इम्तिहान का वक्त है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना आएगा जिसमें मुनाफिक कोई नहीं रहेगा। हदीस में आता है एक ज़माना आएगा जिसमें फितने इतने ज़्यादा होंगे कि लोग फितनों से घबराकर दज्जाल के आने की तमन्ना करेंगे कि दज्जाल आ जाए और ये किस्सा ख़त्म हो जाए।
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا منافق کوئی نہیں رہے گا، سب کافروں کے ساتھ مل جائیں گے، مسلمان تھوڑے رہ جائیں گے مگر وہی غالب آئیں گے۔ لہذا اب فیصلے کا وقت ہے، آپ کو آپ کے اکابرین کی طرف سے احتجاج کی کال ملے تو سڑکوں پر آ جائیں، ان کے ساتھ مالی تعاون کا حکم ہو تو فوری طور پر مالی تعاون کیجئے، اور دعا میں ان حضرات کو یاد کیجئے، ان کے لیے دعائیں کیجئے۔ اور ہمارے قائد محترم تو اعلان کر چکے ہیں کہ ایک مرتبہ اجازت دیجئے، پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ میں ایک بات اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اداروں کے لوگ ہماری بات کو نوٹ کریں۔ آج یہودی کہہ رہے ہیں یہ لمبی جنگ ہے، سنو، اگر یہ لمبی جنگ ہوئی تو یہ آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ فقیر، یہ علماء، یہ ملا اس دھرتی پر برطانوی سامراج کو شکست دے چکے ہیں، سوویت یونین کو شکست ہو چکی ہے، اب امریکہ کی شکست کا نمبر ہے۔ اگر یہ جنگ لمبی ہوئی تو یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ سنو یہودیوں، پھر وہ وقت آیا چاہتا ہے جب پتھر اعلان کریں گے میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ لہذا آپ نے صرف، میری گفتگو ختم ہوئی، آپ نے ہاتھ اٹھا کر صرف یہ اعلان کرنا ہے ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ جو ہاتھ ہے ذرا ہاتھ کھڑے کریں، جو جاگ رہے ہاتھ کھڑے کریں۔ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم یہود و نصارہ کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے، سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ کس کے ساتھ ہیں؟ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ دعاؤں میں، تعاون میں ان کو یاد رکھیے گا۔ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین تشریف رکھتے ہیں، شکر گزار ہوں ان حضرات نے ہمیں موقع فراہم فرمایا، آپ حضرات سے بات ہوئی۔ اللہ جل شانہ اس چمن کو، اس گلشن کو اسی طرح آباد رکھے۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا پرچم کل بھی لہرایا تھا، صرف چوک میں نہیں، گلی میں نہیں، مسجد میں نہیں، پارلیمنٹ میں لہرایا تھا، آج بھی لہرا رہے ہیں اور جب تک زندہ ہے لہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔